علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہی لاجواب اللہ کے ولی کی شان ہے۔ دل خوش ہو گیا واقعی اس واقعے کو سننے کے بعد، اور ایمان بھی تازہ ہو گیا۔ دیکھیں آپ لوگ بھی سماعت فرمائیں۔ شخصیت پر گفتگو کروں انشاءاللہ۔ غریب نواز کے نام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور غوث اعظم کا ذکر اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تھوڑی سی بات سنیں غریب نواز سرکار کی، یاد رکھیے گا میری بات انشاءاللہ۔ ایران ایک ملک ہے، ایران۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ کیا؟ صفا اور مروہ۔ یہ ہے کیا؟ یہ کعبہ شریف جو اللہ کا بزرگ اور محتشم گھر ہے مکہ شریف میں، اسی کے قریب میں دو پہاڑیاں ہیں۔ ایک پہاڑی کا نام صفا ہے، دوسری پہاڑی کا نام مروہ۔ اسے اللہ نے اپنی نشانی کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس پہاڑی پر اللہ کے ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگایا۔ اللہ کے نبی کی ایک ماں بھی ہیں، ایک اللہ کے نبی کی بیوی بھی پہلا۔ انہوں نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے چکر لگایا۔ ایک نبی کی ماں کی نسبت سے اگر ایک عورت 2 پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑ لگا دے تو اسے اللہ اپنی نشانیاں کہتا ہے۔ آج میں جس غریب نواز کی بات کر رہا ہوں، ان نبیوں کے صدقے میں آج تقریباً 800 سال سے زیادہ ہو گئے جس زمین پر غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں، جس قبہ شریف کے سائے میں غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں، جس پرسنالٹی کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت 800 سال سے سجائے ہوئے ہیں، وہ وجود، وہ ذریعہ مبارک، وہ گنبد مبارکہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھئے میری بات؟ جب صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں تو دربار غریب نواز اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ میری بات سے اتفاق رکھیں گے؟ ابھی نہیں تو بعد میں رکھیں گے۔ اسی لیے غریب نواز سرکار کی مزار شریف کے قدم شریف کے اوپر گنبد شریف کے نیچے لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا شاعر اللہ، تجھ پر سلامتی ہو اے اللہ کی نشانی۔ سبحان اللہ۔ آج میری گفتگو غریب نواز کی ارد گرد گھومے گی۔ بڑی باتیں ہوئی ہیں، آج یاد کیجئے غریب نواز کو انشاءاللہ۔ کوئی دقت نہیں ہوگی؟ بولے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضور غریب نواز کون ہے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کے شیخ کون ہیں؟ آپ کے پیر مرشد کون ہیں؟ آپ کے ہم عصر بزرگ کون ہیں؟ ماں باپ کون ہیں؟ فی زمانہ کون ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی بات۔ میرے آقا سرکار غریب نواز جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کا نام ہے ایران۔ کیا نام ہے؟ آواز زور سے دیں۔ اس ملک کا نام ایران ہے۔ ایران، ایران کی راجدھانی ہے تہران۔ تہران۔ جب کربلا کی جنگ ہوئی تھی تو اس تہران کی راجدھانی، جو راجدھانی ہے، اس کا نام تہران نہیں تھا، اس کا نام تھا رے۔ رے، اسی رے کی حکومت کے لالچ میں ابن زیاد نے امام حسین کا قتل کیا تھا۔ آج اس کا نام تہران ہے جو ایران کی راجدھانی کہلاتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے شہر ہیں جو ایران میں مشہد کے نام سے، قم شریف کے نام سے، جیلان کے نام سے، شاہران کے نام سے، شازان کے نام سے، بستام کے نام سے، ہمدان کے نام سے، اور سنجر کے نام سے، خراسان کے نام سے، سیستان کے نام سے، اصفہان کے نام سے بڑے مشہور ہیں ایران کی۔ انہی ملکوں میں ایک ایریا ہے جسے اصفہان اور سیستان کی وادی کہا جاتا ہے، جس زمین پر ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے کہ اس زمین کو سنجر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی آواز میں، سنجر کہا جاتا ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ اسی سنجر کی زمین پر غریب نواز پیدا ہے۔ بولتے رہیے، بچوں کو خاموش کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، خراب لگتا ہے، بچوں کو خاموش رکھیے گا، توجہ ادھر رکھیے گا۔ اسی ملک ایران کی سیستان اور اصفہان کے قریب، اصفہان وہی ملک، وہی شہر ہے جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت
बॉम्बे हॉस्पिटल के बगल में वानखेड़े स्टेडियम के पास मरियन लाइन में बहुत बड़े बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम मखदूम बहाउद्दीन शाह। आप गए हैं, बहुत लोग गए होंगे। वो इसी शहर इस्फहान के थे। इस्फहान बड़ा प्यारा शहर है। मैं भी गया था नवंबर में, शहरान गया था, शाहजहान, जीलान गया था ईरान में। तो संजर एक जमीन है जिस जमीन पर गरीब नवाज पैदा हुआ। आपकी माँ का नाम था उम्मुल वरा, उम्मुल वरा, माहिनूर भी नाम था। आपके वालिद का नाम था सैयद गयासुद्दीन। क्या नाम था? इतनी आहिस्तगी से बोलेंगे, सैयद गयासुद्दीन। ये गरीब नवाज के वालिद का नाम था। सुभान अल्लाह। सरकार सैयद गयासुद्दीन की शादी उम्मुल वरा माहिनूर से हुई थी। सुभान अल्लाह। जब ये शादी हुई और फिर इनके शिकम में नूरे मुईनी आया, तो आपकी अम्मी जान कहती हैं जब मैं रातों को सो जाती थी तो मेरे घर के दरो दीवार खुशबूदार बातें किया करते थे। मेरे घर में अजनबी चेहरे बहुत नजर आते थे। आपकी अम्मी जान कहती हैं जैसे जैसे मेरे बेटे के डिलीवरी के दिन करीब आते रहे, वैसे वैसे मुझे नए नए लोग मुबारकबादियां देने के लिए आते थे। एक मरतबे मुबारकबादियां देने वालों की भीड़ में मैंने लोगों से पूछा, आप लोग हैं कौन जो मुझे बार बार मुबारकबादियां देते हैं? तो उन लोगों ने कहा, हम अपने वक्त के अब्दाल और अख्ताब हैं। अब्दाल और अख्ताब बुजुर्गों की पोस्ट होती है, कुतुब की जमा अख्ताब है, और ये अब्दाल जिसकी दुआ से शहर में बारिश होती है। वो लोग कहा करते थे, ऐ मखदूमा उम्मुल वरा, मुबारक हो, तेरी गोद में मुईनुद्दीन आने वाला है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तेरे घर में मुईनुद्दीन आने वाला है, तेरे घर में दीन का मदद करने वाला आने वाला है। सुभान अल्लाह। तेरे घर में इमाम हुसैन का शहजादा आने वाला है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपकी अम्मी जान कहती हैं डिलीवरी का वक्त है। आवाज मेरी साफ मिल रही है? थोड़ी सी आवाज कम करें भाई। इको बंद कर दीजिएगा, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, इको इसका बंद कर दीजिएगा। ठीक है, जरा बोले लब्बैक या गरीब नवाज। थोड़ी आवाज बढ़ाएं, लब्बैक या गरीब नवाज। आपकी अम्मी जान कहती हैं कि मुझे मुबारक चेहरे वाले लोग मुबारकबादियां पेश करते थे। सुभान अल्लाह। जब गरीब नवाज की पैदाइश की रात आई ना, तो मालूम है कब किस वक्त पैदा हुए? ख्वाजा साहब पैदा हुए तो तहज्जुद का वक्त था, रात का आखिरी हिस्सा, जब आप सहरी करने के लिए उठते हैं तो वो वक्त था। सरकार गरीब नवाज की पैदाइश के वक्त आपके शहर संजर के वो लोग जो रातों को उठ करके अल्लाहू 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 के नारे लगाते थे, जो तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते थे, वो कहते हैं कि हम अपने अपने घरों में सो रहे थे। अचानक जब मेरी आँख खुली तो हम लोग परेशान हो गए। क्यों? उस दिन जब आँख खुली तो हमने ये महसूस किया कि सूरज निकल आया, मेरी तहज्जुद भी गई और फजर की नमाज भी चली गई। इतनी रोशनी ही रोशनी थी, इतनी रोशनी ही रोशनी थी कि मुझे संजर में तहज्जुद पढ़ने वाले कहते हैं एहसास हो गया सूरज निकल आया है, सूरज निकल आया है। बैठ के अपनी अपनी चटाई पर रोने लगे तहज्जुद पढ़ने वाले। तो उनके घर के लोग उठ के बैठ गए, बोले क्या बात है, आप रोते क्यों हैं? तो घर के लोगों ने कहा कि बात यह है कि आज हमारी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा हो गई। देखो देखो सुबह की नमूदार पड़ गई है और सुबह की सफ़ेदी ज़ाहिर हो गई है, फजर की नमाज भी चली गई, इसलिए हम रो रहे हैं। तो घर के लोग कहते नहीं नहीं, अभी सुबह की सफ़ेदी नमूदार नहीं हुई है, अभी तो तहज्जुद का वक्त है। तो वो कहते क्यों, ये तो सफ़ेदी ज़ाहिर है। तो घर के लोग कहते कि ज़रूर ये किसी के घर की रोशनी है जो मेरे घर के दरवाजे के ऊपर टंगी हुई। तो तहज्जुद पढ़ने वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े और निकल करके जब देखा तो पूरे शहर संजर में हर घर के आंगन पर नूर की बारिश हो रही थी। यही नूर की बारिश लोगों ने समझ रखा था कि सूरज निकल आया है। अल्लाह, लोगों ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, बादहू फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद कहते हैं कि हम लोगों ने मिल बैठ करके एक चौपाल पे बैठक पे बात करना शुरू कर दिया। यार बात क्या है, आज संजर में तहज्जुद के वक्त से नूर की बारिश हो रही है। तो किसी ने कहा इमाम हुसैन के ख़ानदान में
امام حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں سید غیاث الدین کے گھر میں ایک نور پیدا ہوا ہے. جب سے وہ آیا ہے اس کے قدم کی برکت ہے. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں امی عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے، امی آمینہ فرماتی ہیں مجھ سے مکہ شریف میں میری سہیلیاں کہتی تھیں کہ آمینہ بہت امیر ہو گئی ہے، بہت امیر ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو میری سہیلیاں کہتی تھی تیرا گھر رات رات بھر چراغوں کو جلا جلا کے رہتا ہے. ابھی مکے میں غریبی ہے، چراغ بجھا کے سویا کرو. اتنے پیسے نہیں ہیں مکے والوں کے پاس رات رات بھر چراغ جلا کے تم سوتی ہو. تمہارے گھر سے جو ہے رات رات بھر روشنی باہر دکھائی پڑتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں امی آمنہ کہتی ہیں خدا کی قسم جب سے میرا بیٹا محمد میرے گھر میں آیا ہے نا، میں نے کبھی چراغ روشن ہی نہیں کیا. بولے پھر یہ روشنی، بولے یہ میرے بیٹے کے قدم کی برکتوں سے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، صلی اللہ علیہ وسلم. جشن عید میلاد النبی، میرے مقام بیٹے کے خواجہ غریب نواز. زندہ باد. میرے بیٹے کے قدم کی برکت ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. ظاہر سی بات ہے جب دادا پیدا ہوئے چمک بکھیرتے ہوئے تو بیٹا بھی تو دادا ہی کا ہے. سبحان اللہ. اس نے بھی اپنے جلوے بکھیرے. غریب نواز سرکار اپنے گھر میں پیدا ہوئے. سنجر والوں کو یقین ہو گیا سید غیاث الدین کے گھر میں کوئی عام انسان نہیں آیا بلکہ ولی گر آیا، ولی بنانے والا آیا ہے، تیرگی کو اندھیرے کو مٹانے والا آیا ہے. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کی پیدائش ہوئی. آپ کی ماں کہتی ہیں مبارک بادیاں دینے والوں کی بھیڑ لگ گئی، مبارک بادیاں دینے والوں کی بھیڑ لگ گئی. غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے نام رکھنے کا وقت آیا. دیکھیں نام رکھنے کا وقت آیا تو میرے شوہر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا. میرے شوہر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے گھر میں ایک نور جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام بالکل الگ ہو اور اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ہو. تو آپ لوگ بتائیں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. تو غریب نواز کی امی کہتی ہیں آپ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا اس وقت بار بار میں بشارتیں سنتی تھی، آواز آتی تھی اے اللہ کی بارگاہ سے اے میری بندی تیری گود سے میرا ایک بہت خاص دوست آنے والا ہے، بہت خاص میرا بندہ آنے والا ہے. اس کا نام کچھ مت رکھنا جو لوگ سوچ رہے ہیں، اس کا نام حسن رکھنا. حسن کیا رکھنا؟ غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا، اپنے شوہر سے منع کیا ہے اس غیبی آواز نے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا تو حسن رکھنا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا رکھنا؟ حسن رکھنا. سمجھ میں آ گیا کیا رکھنا ہے؟ حسن. تو آپ کے ابو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے تو میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا حسن. سبحان اللہ. کیا رکھ دیا؟ حسن. اب کوئی پوچھے کہ غریب نواز کا نام کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ سب کی آواز نہیں آتی بھائی. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا سردی میں انتظام کیا ماشاءاللہ، کم سے کم وہ تو حق ادا کر دو بھائی. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. کیا نام رکھا؟ کوئی پوچھے کہ غریب نواز کا اصلی اوریجنل نام کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حسن. اچھا حسن کس کا نام تھا؟ اللہ کے نبی کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار، پہلے بیٹے امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کا نام تھا. سبحان اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد یہ بشارتوں میں یہ نام رکھا گیا، جبکہ درمیان میں کئی حسن نام کی مبارک شخصیتیں ہیں خاندان رسول میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا. تو یہ معین الدین کب پڑا؟ یہ غریب نواز کب ہوا؟ سلطان الہند کب ہوا؟ نائب رسول کب ہوا؟ عطائے رسول کب ہوا؟ قطب المشائق کب ہوا؟ قطب البر والبحر کب ہوا؟ بیٹھیں گے سنیں گے انشاءاللہ. یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل ہے. ایک شخص کا نام ہوتا ہے محمد شبیر اور ہوتا ہے وہ ڈاکٹر، تو لوگ اسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. یہ ڈاکٹر اس کا ٹائٹل ہے نا بھائی، نام تو اس کا شبیر ہے. تو غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن. ٹائٹل کیا بن رہا ہے؟ غریب نواز. تو کبھی پوچھا کسی سے کہ غریب نواز کو غریب نواز کب سے کہا جاتا ہے؟ کب سے کہا جاتا ہے؟ بیٹھے دانش میں بیٹھے. میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو سب لوگ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ضروری کام نہ ہو تو کوئی بات نہیں.
موبائل وغیرہ کا بیجا استعمال نہیں, مجھے ہوتی الجھن. سمجھ رہے ہیں؟ غریب نواز کا نام غریب نواز کب سے پڑا بتا دوں؟ سنیں گے انشاءاللہ. یاد کیجئے, اپنی بہن کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی گود کی بچیوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. یاد کیجئے گا غریب نواز کا نام غریب نواز کیوں پڑا. لوگ اپنے گھر میں بیڈ ہر 2 سال کے بعد بدل دیتے ہیں, کباڑ 4 سال کے بعد بدلنا چاہتے ہیں, موسم کے اعتبار سے پردے لگاتے ہیں, ان کے دروازوں پر گلدستے موسم کے اعتبار سے رہتے ہیں, ان کی بہن بیٹیوں کے پاس کپڑے 50 70 جوڑے رہتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے نام پہ نہیں نکلتے. لوگ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں بیٹا میں نے کبھی اس دروازے پر چائے پی ہو, کبھی اس نے کسی غریب کو ایک بسکٹ بھی نہیں دی ہے, دروازے پر بیٹھنے والے کتے کو روٹی بھی نہیں ملی اس گھر سے. آئیے بتاتا ہوں کہ حسن کو غریب نواز کب سے کہا جانے لگا. کسی کو غریب نواز کہا جا رہا ہے, غریبوں کو نوازنے والا. کب سے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کیجیے, اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے ان باتوں کو انشاءاللہ. بولیں کیا ایسے آپ وعدہ کریں بتاؤ تو بات بنے بھائی, ہمارے اکیلے چیخنے سے کیا ہوتا ہے. غریب نواز سرکار کی امی جان فرماتی ہیں, دیکھنا دانش آگے بیٹھے آپ پیچھے, ہاں بات سنیں اچھی بات لگے گی. ہاں غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جب 8-10 مہینے کا تھا میرے پستان سے لگ کے میرا دودھ پی رہا تھا. کون؟ غریب نواز. جب میرے پستان سے لگ کے دودھ پیتا تھا نا, خواجہ صاحب کی امی کہتی ہیں جب میرے بیٹے کی عمر 8-10 مہینے کی تھی نا, تب کوئی قریب کی سہیلی اپنے بچے کو گود میں لے کے میرے گھر آتی اور میرے گھر میں بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتی. میرا بیٹا معین الدین غریب نواز میرے پستان مبارک سے لگ کے میرا دودھ پیتا رہتا. خواجہ صاحب کی امی کہتی ہیں اور میری سہیلی کی گود کا بچہ بھوک سے رونے لگتا تو میرا بیٹا معین الدین میرا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا. کیوں نہ کہے علامہ حسن بریلوی, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. وہ دربار ہے خواجہ ہند, وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. وہ کی وسعت دیکھو, او کی لمبائی دیکھو, وہ دربار ہے. کسی کو چائے نہیں ملتی کسی کے دروازے پر, اور غریب نواز ہے. آپ کی امی جان کہتی ہیں کہ میرے سینے سے لگ کر کے جب میرا بیٹا معین دودھ پیتا رہتا, میری سہیلی اپنے بچے کو لے کے میرے گھر آتی, اور جب میرے گھر آتی نا تو دیر کے بعد بچہ جب بھوکا ہوتا وہ تو رونے لگتا, تو میرا بیٹا غریب نواز بھی دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا. اس کے بعد 10-12 مہینے کے غریب نواز کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ آپ کی امی جان کہتی ہیں اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے مجھے اشارہ کرتے تھے. اگر سمجھ گئے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. میرے کہنے سے تو کب تک کہیں گے آپ, کوئی بات دل کو لگ جائے تو کہہ دیا کرو. آپ کی امی جان کہتی ہیں کہ اپنی کنکھیوں سے میرے بیٹے معین الدین کو دیکھا میں نے, اپنی کنکھیوں سے اشارہ کرتی, امی وہ. تو خواجہ صاحب کی ماں کہتی ہیں میں اپنے بیٹے معین الدین کے اشارے کو سمجھ لیتی کہ میرے بیٹے معین الدین کی خواہش ہے اب مجھے نہیں اسے دودھ پلاؤ. سن میری بہن, اب مجھے نہیں اسے دودھ پلاؤ. تو غریب نواز کی امی جان کہتی ہے میں اپنے بیٹے معین الدین کو اٹھا کر کے گود سے چارپائی پر لٹا دیتی. لٹانے کے بعد اپنی سہیلی کے بچے کو اپنے گود سے لے لیتی. اپنی سہیلی کے بچے کو اپنی گود سے لے لیتی. لینے کے بعد میں اسے اپنا پستان اس کے حوالے کرتی. جب میری سہیلی کا بچہ میرے پستان سے لگ کے دودھ پیتا, اس کی ماں اپنے بیٹے کو میرے دامن میں آ کے دودھ پیتے ہوئے دیکھتی تو یہ ماں بیٹے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا خوش میرا بیٹا معین الدین اس بچے کو دودھ پیتے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہوتا تھا. ہائے ہائے, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں. اے حافظ سلمان صاحب, دانش بھائی وکیل صاحب بیٹھے ہیں,
میں بتا دوں صوفی سلطان فرماتے ہیں غریب نواز کا ذکر جو مؤدب طریقے سنتا ہے وہ خود غریب نواز ہو جاتا ہے، خدا قسم. ہاں فیلنگ نہیں، توجہ سنیں، یاد کریں باتیں غریب نواز کی ہیں. جس کو غریب نواز کی غریب نوازی کا صدقہ لینا ہو اسے مؤدب طریقے سے باتیں سننی چاہیے. میں نے 10 گھنٹے بٹھائے 11 گھنٹے مجلس رسول میں، لیکن میرا یہ دامن ہمیشہ پاک رہا ہے. لوگ 10 منٹ کے بعد بھی موبائل اٹھا کے واٹس ایپ فیس بک اس میں لگ جاتے ہیں، مجھے ہوتی ہے الجھن. حقیقت بات یہ سنیں، غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ وہ بچہ دودھ پی کے بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میرا بیٹا معین الدین اسے دودھ پیتے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہوا کرتا تھا. محبت سے بولیں. اس کے بعد غریب نواز کی امی جان کہتی ہے جب میرا بیٹا 3 سال کا ہوا، دیکھیں دانش میں کتنے سال کا، اونچی بولیں. سنو یہ 15 سال کے بچے سنو، 10 سال کے بچے سنو، ان کی مائیں سنیں. بچے اسکول جاتے ہیں نا، حضور صلی شبات میں فرماتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں تو مائیں کبھی نہ، آفتاب بھائی وہ دیسی گھی کے پراٹھے بناتی ہیں، مائیں دیسی گھی کے حلوے بناتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بیٹے یہ ٹائی ہے، یہ کوٹ پینٹ، یہ اپنے اسکول کے ڈریسز سب ریڈی ہو جا، اور آج تجھے میں نے دیسی گھی کے پراٹھے بنائے ہیں، حلوے بنائے ہیں. تو ماں کہتی ہے میرے بیٹے اسے چپکے سے کھا لینا، کسی کے سامنے مت کھانا، کسی کو دینا نہیں، یہ بہت ہی خاص ہے، یہ فرائی وغیرہ وغیرہ، یہ کیا کیا چیزیں آج بڑی خاص چیز میں نے تیرے لیے ڈش کے طور پر تیار کی ہے، اپنے اسکول میں اکیلے کھانا. ذرا یہ بچاؤ، جب کوئی ماں اپنے بچے کو 6 سال کے بچے کو دیسی گھی کا پراٹھا بنا کے کہے گی بیٹا اسے اکیلے کھانا، تو بڑا ہو کے وہ بچہ بخیل بنے گا کہ غریب نواز بنے گا؟ ہاں تو پھر کیا چاہیے تھا؟ ماں کو چاہیے تھا اپنے بیٹے کو جب دیسی گھی کا پراٹھا دے رہی تھی نا، تو اس ماں کو یہ بھی چاہیے تھا کہ ایک دیسی گھی کا پراٹھا اور بنا دیتے، تھوڑا سا حلوہ اور بنا دیتے، اور کہتی میرے بیٹے یہ تیرے لیے ہے، ایک ٹفن تیرے دوست اسکول کے اس غریب بچے کے لیے ہے جو تیرے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے. ہاں کہاں سے اپنے بچوں کو بخیل بناتے ہیں؟ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں غریب نواز 800 سال سے حکومت کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو علامہ ارشد القادری، جن کی کتاب امریکہ کی سب سے بڑی لائبریری میں رکھی گئی ہے، اس کتاب میں انہوں نے ارشاد فرمایا، علامہ ارشد القادری علیہ رحمٰن نے، ایک انگریز ہندوستان آیا تھا، ایک انگریز ہندوستان سے واپس گیا تو اس سے پوچھا گیا امریکہ میں، یہ بتائیں کہ ہندوستان میں آپ نے جو سب سے تعجب خیز عجوبے والی چیز تاج محل آپ نے دیکھی، اس عمارت کو دیکھا آپ نے؟ تو اس نے کہا میں نے تاج محل سے زیادہ عجوبے والی چیز ہندوستان میں ایک اور جگہ دیکھی ہے. تو پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو وہ انگریز جو ٹورسٹ تھا، سیاح تھا، جو مسافر تھا، اس نے کہا ایک شہر ہے اجمیر، میں تاج محل سے زیادہ عجوبہ میں نے اجمیر میں دیکھا. کہا وہاں کیا دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص تقریباً 600-700 سال سے اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے سفید گنبد کے نیچے، لیکن پورے ہندوستان والوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اللہ اللہ، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. جن کے تصویریں نوٹوں پر بنی ہیں نا مولانا شاکر بھائی، وکیل بھائی، جن کی تصویریں بنی ہیں ان کی بھی قبروں کے نشان مٹ گئے. جن لوگوں نے ہندوستان کی حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کی راکھ، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے غائب ہو چکے ہیں. لیکن آپ جا کے دیکھو تو غریب نواز کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے. سبحان اللہ. کل اکیلے رہتے تھے غریب نواز، آج فقیروں کی مستانوں کی بھیڑ لگی ہوئی. کل لباس پٹے ہوئے رہتے تھے، آج ہزاروں چادریں روز پیش ہو رہی ہیں. کل بھوکے رہتے تھے غریب نواز، آج دنیا کی سب سے بڑی دیگ وہی نظر آتی ہے. معلوم ہے برتنوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دسترخوان کتنا بڑا ہے. آفتاب بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، برتن سے اندازہ لگتا ہے کہ دسترخوان کتنا بڑا ہوگا. تو غریب نواز کی بڑی دیگ سے اندازہ لگائیے کہ غریب نواز کا دسترخوان کتنا بڑا ہوگا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. اللہ اللہ، یہ شان ہے میرے آقا غریب نواز کی.